یہ شخص کوئی شربت نہیں بنا رہا بلکہ بارش برسانے کا فارمولا تیار کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے یہ فارمولا تیار کر بھی لیا تھا۔ یہ بارش برسانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اس پر ایک کیس ہوا جو 1916 سے لے کر 1938 تک چلتا رہا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ شہر میں سیلاب آ گیا ہے، جس کی بدولت کروڑوں کا نقصان ہوا اور بہت ساری اموات بھی ہوئی۔ کیس کا فیصلہ کیا ہوا؟ تقریباً 1 صدی پہلے اس شخص کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے وہ جہاں چاہتا تھا وہاں بارش برسا دیتا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا کام تو سلائی مشینیں بیچنا تھا، لیکن پھر اس کے ہاتھ ایک ایسا فارمولا لگا جس کے ذریعے اس نے بارش برسانے کا کام شروع کر دیا۔ ہسٹری نگر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ چارلز ہیڈفیلڈ کا تعلق تو کینساس سے تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ کیلیفورنیا میں گزارا۔ چارلز نے اپنے پروفیشن کا آغاز سلائی مشینیں بیچنے سے شروع کیا، لیکن بہت جلد ہی اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کام میں وہ زیادہ دولت نہیں کما سکتا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا۔ اس نے رین میکنگ یعنی مصنوعی بارش برسانے کے طریقوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 1902 میں اس نے 23 مختلف کیمیکل سے ایک ایسا مکسچر بنانے کا اعلان کیا جس کے ذریعے بارش برسائی جا سکتی تھی۔ اس نے مختلف اخباروں میں اشتہار چھپوائے۔ یہ وہ دور تھا جب پانی کی سہولت اتنی عام نہیں تھی، لوگ بارشوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ چارلز کے اشتہار دیکھ کر لا کریسنٹا کے کچھ کسانوں نے اس سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بارش کے بدلے $50 دینے کا وعدہ کیا۔ انفلیشن کے حساب سے زمانے کے $50 آج کے تقریباً $1770 بنتے ہیں۔ چارلز نے ڈیل ڈن کر دی۔ وہ اور اس کا بھائی لا کریسنٹا جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک اونچا ٹاور بنایا جس پر چڑھ کر چارلز نے اپنا خفیہ مکسچر ہوا میں چھوڑا۔ یہ مکسچر کن کیمیکل سے بنا تھا یہ تو لوگوں کو نہیں پتا چلا۔ انہوں نے بس ایک بھاپ سی ہوا میں بلند ہوتی دیکھی، لیکن چارلز کا تجربہ کامیاب رہا۔ کچھ وقت بعد وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کسانوں نے خوش ہو کر اسے $100 دیے۔ چارلز کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی۔ اس نے لاس اینجلس میں مختلف جگہوں پر بارش برسانے کی ڈیلز کی، اور اسے اس کی خوش قسمتی سمجھیں یا اس کا ہنر کہ وہ مجموعی طور پر ہر جگہ کامیاب رہا اور تقریباً $1000 فیس کی صورت میں حاصل کیے۔ 1906 میں چارلز کو یوکون کے علاقے میں بلایا گیا۔ یہاں اس نے $10,000 کی ڈیل سائن کی، لیکن کئی دفعہ ٹرائی کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ملی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ وہاں سے پیسے یعنی ڈالرز لے کر بھاگ گیا۔ اس واضح ناکامی کے باوجود لوگ اس پر بھروسہ کرتے رہے اور اس کا کام چلتا رہا۔ اس کی پہچان رین میکر کے نام سے بن گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بارش اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ یہ سال 1915 تھا جب سان ڈیاگو شہر خشک سالی کی لپیٹ میں تھا۔ فصلوں کے لیے تو دور، پینے کا پانی بھی کم ہو رہا تھا۔ طویل عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ شہر کے لوگوں نے رین میکر کی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ انہوں نے سٹی کونسل پر رین میکر کی خدمات حاصل کرنے کا دباؤ ڈالا۔ سٹی کونسل اور چارلز کے درمیان زبانی معاہدہ ہوا۔ یہاں کونسل نے اپنی طرف سے ایک بہترین ڈیل کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف اسی صورت میں پیمنٹ کریں گے جب مطلوبہ مقدار میں بارش ہوئی۔ اگر بارش نہ ہوئی تو پیمنٹ بھی نہیں کی جائے گی۔ چارلز نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، ایک جھیل کے پاس ٹاور بنایا اور اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ نیا سال چڑھ چکا تھا۔ یہ 5 جنوری 1916 کا دن تھا جب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ کچھ دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ بارش شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ 10 جنوری تک سان ڈیاگو کی جھیل اور ڈیمز پانی سے بھر گئے۔ بیچ میں بارش 2-4 دن کے لیے رکی بھی رہی جیسے بادل آرام کرنے لگے ہوں، لیکن 18 جنوری سے بارشیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اب پانی اوور فلو ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہر کا پل ٹوٹ گیا، مکان گرنے لگے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ 27 جنوری کو ایک ڈیم کے ٹوٹنے سے پوری ہو گئی۔ تباہی مزید بڑھ گئی اور تقریباً 20 کے قریب اموات بھی ہوئیں۔ مالی نقصانات $3.5 ملین تک جا پہنچے، جو آج کے حساب سے $103 ملین بنتے ہیں۔ چارلز نے مسلسل بارش کو اپنی کامیابی قرار دیا اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کو سٹی کونسل کی بے احتیاطی بتایا، جبکہ سٹی کونسل نے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ اب چارلز اپنی فیس مانگتا تھا اور سٹی کونسل ہونے والے نقصان کو روکتی تھی۔
चार्ल्स ने 10,000 की बजाय $4,000 पर बात खत्म करने को कहा, लेकिन सिटी कौंसिल उसे $1 देने के लिए भी तैयार नहीं था। कई साल केस चलने के बाद बिलाखिर 2 अदालतों ने 1938 में ये फैसला जारी किया कि बारिश एक खुदाई काम है, लिहाजा सिटी कौंसिल और चार्ल्स दोनों को कोई रकम अदा करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स मजबूरन खामोश हो गया क्योंकि फीस लेने की सूरत में सैलाब का जिम्मेदार भी वही ठहरता था। इस वाक़े ने चार्ल्स के लिए पब्लिसिटी का काम किया और उसे बहुत सारे दूसरे इलाकों से दावतनामे वसूल होने लगे। लेकिन अपनी तमाम तर शोहरत के बावजूद 1929 में शुरू होने वाले ग्रेट डिप्रेशन के असरात से चार्ल्स भी नहीं बच पाया। उसको काम मिलना बंद हो गया। उसने दोबारा अपना पुराना काम यानी सिलाई मशीनें बेचना शुरू कर दिया। मुआशी बदहाली आई तो उसकी बीवी से लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई और 1931 में बात तलाक पर जाकर खत्म हुई। चार्ल्स हैटफील्ड ने बाकी जिंदगी गुमनामी में गुजारी और बिलाखिर 12 जनवरी 1958 को उसका इंतकाल हो गया। इसके साथ ही उसके खुफिया मिक्सचर का राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। चार्ल्स आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। माहिरीन उसे महज एक बेहतरीन मौसमियाती पेशगो करार देते हैं। ध्यान रहे ये उस दौर की बात है जब आधा अमेरिका भी अंधेरे में डूबा हुआ था, यानी वहाँ बिजली नहीं थी। इंटरनेट तो बहुत बाद में आया। आज हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद बारिश के बारे में 100% दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकते, तो 1916 में चार्ल्स कैसे लगा लेता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश बरसाने की बुनियाद उसके फार्मूले से मुतासिर होकर रखी गई। आपके ख्याल में हकीकत क्या थी?